نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مختلف جگہوں سے میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. زندگی میں کسی نہ کسی مقام پر انسان پر ایک لمحہ ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں وہ گو مگوں کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، تردد کا شکار ہوتا ہے کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا. اب اس صورت میں آدمی کیا کرے؟ شریعت نے ایسی صورت میں دو حکم دیے ہیں، ایک استخارے کا اور دوسرا استشارہ. استخارہ کرے اور بعد میں مشورہ بھی کرے. آج مشورے کے سلسلے میں کچھ بات میں نے عرض کرنی ہے. اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آج ارادہ تو تشریف لانے کا تھا اور ابھی بھی کچھ پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے تشریف لے آئیں، لیکن 12 بجے فون کر کے مجھے یہ کہا تھا کسی وجہ سے میں نہیں آ سکوں گا، تو اس لیے حضرت کے حکم کی تعمیل میں پھر میں آ گیا. اگر آ جائیں گے تو بہت ہی اچھی بات ہے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ورنہ یہ کہ مجھ پر آپ کو گزارا کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں. گندم اگم بہم نہ رسد جو غنیمت است. گندم نہ ملے تو جو سے بھی کام چلا لینا چاہیے آدمی کو. تو بہرحال جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایسے موقع پر جب ہمیں کسی سے مشورے کی ضرورت ہو تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ مشورہ دینے کی اہلیت بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. کیونکہ اگر ایسے آدمی کے پاس آپ چلے گئے کہ جس میں اہلیت نہیں ہے، جو معاملہ آپ رکھنا چاہتے ہیں اس معاملے کو کما حق ہو وہ سمجھ نہیں سکتا، بصیرت نہیں ہے اس میں، تو ایسے آدمی سے مشورے کی کیا ضرورت؟ وہ تو خود مشورے کا محتاج. اور آج عموماً ہوتا ایسے ہی، دینی معاملات میں تو خاص طور پر ایسے لوگوں سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ جو اس کی اہلیت بھی نہیں رکھتے، دین ان کی زندگیوں میں نہیں ہوتا، دینی علم وہ نہیں رکھتے، لیکن ہم مشورے کے لیے ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اب وہ الٹا سیدھا جو کچھ بھی کہہ دیں ہم کہتے ہیں صاحب ہم نے تو مشورہ کیا، فلاں عالم سے کیا، فلاں صاحب سے کیا. دیکھیے ہر عالم میں ہر مشورہ دینے کی بھی صلاحیت نہیں، ضروری نہیں ہے. اور دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کسی بارے میں بصیرت نہیں رکھتے یا آپ کا تجربہ نہیں ہے، اس معاملے میں آپ کی کوئی رائے نہیں ہے، تو دیانتداری سے کہہ دینا چاہیے کہ بھئی یہ میری فیلڈ نہیں ہے، میں اس معاملے میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا، کسی ماہر فن سے رجوع کریں. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ صاحب میں بیمار ہوں، بتائیے کس سے علاج کراؤں، کیا علاج کروں. حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں، نہ میں حکیم ہوں، تو یہ جا کر تم کسی حکیم سے مشورہ کرو، کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ، بتاؤ. تو آپ ڈاکٹر کا مشورہ انجینئر سے اور انجینئر کا مشورہ ڈاکٹر سے لینا چاہتے ہیں تو یقیناً پھر یہ بات صحیح نہیں ہوگی. اس لیے جو ماہر فن ہیں ان کے پاس رجوع کرنا چاہیے. اگر بیمار ہیں تو جو اس زمانے کا اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے مشورہ کریں اور پھر جو مشورہ دیں اس کے مطابق عمل کر لیں اگر آپ مناسب سمجھیں. اور اگر نہ ان کے مشورے پر عمل کرنا چاہیں تب بھی شریعت نے آپ کو آزاد رکھا ہے.
پابندی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر مشورہ دیتے تو ضرور اس کے مشورے پر آپ عمل کریں. مشورے کا اصل جو حاصل اور خلاصہ ہے یہ ہوتا ہے، اور فائدہ جو ہے کہ ہمارے پاس 2-3 رائے آ جاتی ہے. ہم نے کسی بڑے سے مشورہ کر لیا، اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم ایسا کر لو، ایک رائے یہ آ گئی. دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہوگا، بھائی اس میں یہ خرابی ہے، آپ اس طرح سے کر لو. ایک آپ کی اپنی بھی کوئی رائے ہوگی. تو اس لیے اگر 2-3 رائے سامنے آ جاتی ہیں، ان میں آپ کو جو بہتر لگے اس کے مطابق عمل کر لیجئے. بالفرض آپ نے سب سے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو میری رائے تھی وہی سب سے اچھی ہے، میری ذاتی رائے زیادہ اچھی ہے. تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی ایک رائے پر مستقیم ہو جائیں، قائم ہو جائیں، تو اس پر استقامت دکھاتے ہوئے آپ اللہ کا نام لے کے کام شروع کر دیجیے. یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے اصل میں اس آیت کے اندر بھی جو ہمارے لیے سامان ہے، جو سبق ہے، وہ یہ کہ اپنے دوسروں سے مشورہ کر لینا یہ سنت ہے. اور دیکھیے یہ غالباً غزوہ احد کا موقع تھا کہ جس میں ایک موقع پر صحابہ کرام کو شروع میں شکست ہوئی، بعد میں پھر یعنی پہلے فتح ہو رہی تھی، پھر کچھ شکست میں تبدیل ہوئی، پھر بعد میں اللہ نے اس کو فتح میں تبدیل کر دیا. تو ایسے موقع پر صحابہ کرام سے جو کچھ تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی تو ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کہ ان کو معاف کر دیجیے، فاعف عنہم، انہیں معاف فرما دیں. اور صرف معافی نہ کرے، واستغفر لہم، اللہ سے بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ بھی معاف فرما دیجیے. وشاورہم فی الامر، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ بھی لیجیے تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، وہ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ مجھے اپنا سمجھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے مشورہ کرنے کا، تو ہم اور آپ کیا چیز. وشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی ایک رائے پر آپ کا دل آ جائے کہ بھئی یہ رائے زیادہ صحیح ہے، فتوکل، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے کام شروع کر دیجیے. لیکن بہرحال ایک تو یہ کہ ہم جس سے مشورہ لیں وہ اہل آدمی ہو، نااہل نہ ہو. آج حکومتوں میں بھی اور یہاں پر بھی جو معاملات چلتے ہیں اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ نااہل لوگوں سے مشورہ لیا جاتا ہے، اسی کی وجہ سے پورے معاملات خراب ہوتے ہیں. اگر لوگ اہل بیٹھے ہوئے ہوں تو یقیناً وہ مشورہ بھی پھر اچھا دیتے ہیں اور پھر وہ کام بھی اچھے کرتے ہیں. تو یہاں تو آج ہمارے یہاں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر سارا کچھ ہوتا ہے، انسانوں کو گنا جاتا ہے، ان میں صلاحیت نہیں دیکھی جاتی. اکثریت کس کی ہے بس یہ چیز دیکھ کر کام کرتے ہیں. اس لیے اسلام میں شورائیت ہے، جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت قریب تر ضرور ہے لیکن اس میں بھی کچھ شرائط ہیں، ایسے نہیں بالکل لیا مطلقاً. تو بہرحال اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم مشورے اپنے کاموں میں لیں، اور جن سے مشورہ لیں ان میں کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے. مثلا حدیث میں فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے آپ مشورہ کریں اس میں یہ بھی شرط ہونی چاہیے کہ وہ امانت دار ہو. آپ نے تو اس سے مشورہ کیا، اپنی کوئی بیماری بتا دی کہ صاحب میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو. ہم میں سے ہر آدمی روحانی مریض ہے، بیمار ہے، مختلف بیماریاں ہمارے اندر ہیں. اب ہم نے جا کے کسی کو بتایا اس لیے کہ تاکہ ہماری اصلاح ہو اور ہمیں کوئی بات صحیح بتا دیں گے. اب پتہ چلا کہ وہ سب کو کہتے پھر رہے ہیں کہ صاحب یہ تو میرے پاس آئے تھے، ان میں تو یہ بیماری ہے، یہ خرابی ہے. تو بتائیے پھر رازداری کیا ہوئی؟ آپ کو تو بدنام کر دیا اس نے الٹا. تو ایسے آدمی کے پاس مت جائیے. اسی لیے جو شیخ کے پاس جایا کرتے ہیں لوگ تو ان میں بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ان کو مشورہ بھی دیتے ہیں، لیکن ہر ایک سے کہتے نہیں پھرتے کس شخص میں کیا خرابی ہے، کس شخص میں کیا برائی ہے. بلکہ جو مناسب سمجھتے ہیں اس کے حسب حال وہ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کر لیجیے. اور جو اگر ہم نے کسی کو اپنا شیخ بنا لیا ہے تو یقیناً ہم نے ان کو جانچ پرکھ کر ایسا کیا ہے، اس لیے ان کے مشورے پر عمل کرنا ضروری بھی ہوتا ہے. کیونکہ اطاعت نہیں کریں گے، انقیاد نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا. عام لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہے. تو بہرحال آدمی کو مشورہ کرنا چاہیے، اور جس سے مشورہ لیں وہ امانت دار ہو، رازدار ہو، آپ کی بات کو لوگوں تک نہ پہنچائے. دوسری بات یہ کہ دیانت داری کے ساتھ جو آپ بہتر سمجھتے ہو وہ مشورہ دے دیں، چاہے سامنے والے کو اچھا لگے یا برا لگے. استاد محترم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے پاس بعض لوگ آتے ہیں کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں. اب اس وقت موقع کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ میں حوصلہ افزائی کروں کہ بھائی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، جیسا کہ عام طور پر آج کل لوگ کرتے ہیں
کہ یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ ضرور کرنا چاہیے، آپ کو اس موضوع پہ قلم اٹھانا چاہیے، یہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ بھئی اس میں صلاحیت بھی ہے کہ نہیں لکھنے کی۔ بعض اوقات انسان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی لکھنے کی، لیکن وہ لکھنا چاہ رہا ہے کتاب۔ فرمایا دیانت داری کے ساتھ ہم تو مشورہ دے دیتے ہیں کہ بھئی تم کوئی اور کوئی کام کر لو، ضروری نہیں کہ ہر آدمی مصنف بنے، مؤلف بنے، کوئی اور کام کر لیجئے، اگر صلاحیت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں ہے تو بلا وجہ اگر کوئی مشورہ لینے آتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں صلاحیت لکھنے کی نہیں ہے تو اس کو صاف مشورہ دے دیں کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں، کوئی اور کام کر لیں، آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے بھائی، اور بھی کام ہے دنیا میں کر لیں۔ اب اس سے لازمی بات ہے سامنے والا تو اچھا نہیں سمجھے گا اس بات کو، لیکن چاہے وہ اچھا نہ سمجھے لیکن آپ دیانت داری کے ساتھ اس کو بتا دیں جو بات، یہ ہے اصل میں مشورہ۔ اور بعض اوقات لوگ بددیانتی کرتے ہیں۔ آپ نے کسی دکاندار سے مشورہ کیا کہ صاحب میں بھی تمہاری طرح دکان کھولنا چاہتا ہوں اور تجارت کرنا چاہتا ہوں، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعتاً یہ کر سکتا ہے، اب وہ آپ سے آیا مشورے کے لیے، لیکن آپ کے دل میں آ گیا کہ میں نے اگر کہہ دیا دکان کھولنے کا تو میری جیسی ایک دکان اور یہاں کھل جائے گی، اس سے تو میرا جو گاہک ہے وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ اب بددیانتی کے ساتھ کہتا کہ نہیں صاحب ہم تو خود تنگ آئے ہوئے ہیں، دن میں 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ کام چھوڑ دیں، ہم تمہیں کام مشورہ دیں گے، کوئی اور کام کر لو بھائی، یہ ٹھیک نہیں۔ اب بددیانتی کے ساتھ جو مشورہ دیا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جس سے مشورہ لیں وہ اہل آدمی ہو، اپنے فن کا ماہر ہو، اور جس سے جو مشورہ دے رہا ہے وہ بھی دیانت داری کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ دے، تبھی تو وہ مشورہ ہوگا۔ دیکھیے دین اپنے جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے، انا کی تسکین کا نام دین نہیں ہے، دین تو اتباع نبی کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی اتباع کریں، ہمارے جذبات کی چاہے تسکین ہو یا نہ ہو، ہمارا دل چاہے ٹوٹے یا جڑا رہے، ہم یہ دیکھیں شریعت کیا کہتی ہے، اور شریعت کے حکم کے مقابلے پر اگر اپنا دل توڑنا پڑے تو بے شک توڑ دیں، لیکن شریعت کا حکم نہ توڑیں۔ اگر شریعت کا حکم توڑیں گے تو پھر ہم نے اپنے جذبات کی تسکین کی ہے لیکن شریعت کے حکم کو نہیں سمجھا، اس لیے اس معاملے میں خوب سمجھ لینا چاہیے۔ اور بعض نے فرمایا کہ بھئی مشورہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ بڑے آدمی سے ہی لے، اپنے ہم عمروں سے بھی لیا جا سکتا ہے، اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان سے ہی مشورہ کیا جا سکتا ہے، اور شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بعض اوقات جس سے مشورہ لے رہے ہیں وہ عمر میں اگرچہ کم ہے لیکن تقوی میں، طہارت میں، عقل میں اور شریعت کے احکام کو سمجھنے میں اس کی وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے اس سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت عباس میں عمر کا زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ چچا میں آپ سے بڑا ہوں یا آپ مجھ سے بڑے ہیں، یعنی آپ تو عمر کے اعتبار سے پوچھ رہے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ بڑے تو آپ ہی ہیں، عمر میری زیادہ ہے، بڑے تو آپ ہی ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے۔ تو یہ آپ نے اتنا خوبصورت جواب دیا، اس سے پتہ چل گیا کہ بزرگی جو ہے وہ علم سے ہے، عمر سے نہیں۔ اب سیدنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں چاہے حضرت عباس سے چھوٹے تھے لیکن علم کے اعتبار سے ہر اعتبار سے بلند تھے، بڑے تھے، اس لیے بڑا عمدہ جواب دیا کہ بڑے تو آپ ہی ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے۔ تو اس لیے جب ہم کسی سے مشورہ کریں تو اگر ہمارا کوئی ضابطے کا بڑا موجود نہیں ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کہی کہ اگر آپ کے ضابطے کے بڑے موجود ہیں تو ان سے مشورہ کریں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمائیں کہ ضابطے کا بڑا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں بڑا کون ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ ضابطے کا بڑا اس لیے کہ استاد کے لیے شاگرد کے لیے استاد بڑا ہے، مرید کے لیے شیخ بڑا ہے، اولاد کے لیے ماں باپ بڑے ہیں، یہ ضابطے کی بڑائی کہ والد بڑے ہیں یقیناً اولاد سے، اسی طریقے سے استاد کا درجہ بڑا ہے شاگرد سے، لیکن حقیقت میں کون بڑا ہے اللہ کے علم کے مطابق وہ اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے ہم اگر کوئی عمر میں چھوٹا بھی ہو اور اس سے مشورہ کر لیں تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کر سکتے۔ دیکھیے ایک موقع پر غالباً صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، عمرے کے لیے تشریف لے گئے،
لیکن جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں کافروں نے آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، یوں سمجھ لیجئے کہ مکے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آپ کو واپس جانا ہوگا، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب صحابہ کرام میں جذبات تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہماری لڑائی بھی ہو گئی تو انشاءاللہ ہم ان سے نمٹ لیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لڑنا پسند نہیں فرمایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روک دیا، اس لیے کہ آپ کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے اس موقع پر لڑائی نہیں کی، بلکہ ان کے قاصد آتے رہے، جاتے رہے اور جا کے بتاتے بھی رہے کہ بھئی ان کے متبعین کس قدر ان کی اتباع کرتے ہیں، وضو کا پانی تک نیچے نہیں گرنے دیتا، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، چہرے پر مل لیتے ہیں لیکن نیچے نہیں گرنے دیتے، تو ان سے زیادہ میں نے فرما بردار اور مطیع لوگ نہیں دیکھے کوئی۔ اور بعد میں خیر مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کے نتیجے میں بہرحال یہ طے پایا کہ اس سال آپ کو واپس جانا ہوگا، آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آئیں گے، اور جب آئیں گے تو آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے، مختلف شرائط، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ایسی شرائط تھیں جو بہت ہی زیادہ دب کر، جس کو کہتے ہیں صلح کرنا مسلمانوں کے لیے۔ اب صحابہ کرام کو اس سے دل میں بڑا رنج پیدا ہوا، غم پیدا ہوا کہ ہم حق پر بھی ہیں، اس کے باوجود اور طاقت بھی رکھتے ہیں، ہم لڑ بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم صلح پر مجبور ہیں۔ لیکن اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ یہاں ایک اور بات میں عرض کر دوں، بزرگوں سے سنی ہوئی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قائد اور لیڈر وہ ہے کہ وہ جذبات کو بھڑکا بھی سکے اور جب چاہے ان کو ٹھنڈا بھی کر سکے۔ اگر جذبات کو بھڑکا کر ٹھنڈا نہ کر سکے تو پھر وہ قائد نہیں، وہ لیڈر نہیں ہے۔ آج کل ہوتا یہی ہے کہ ان کو بھڑکا تو دیا جاتا ہے، جب بدامنی پھیل جاتی ہے، لڑائی دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے، پھر اس قائد کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، پھر عوام کے پیچھے چلنے میں مجبور ہوتا ہے۔ تو یہ قائد اور لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر وہ ہے جو اپنے پیچھے لوگوں کو چلائے، نہ کہ وہ لوگوں کے پیچھے چلے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، لوگوں کی جو رائے لیڈر کی بھی وہی رائے، لوگ جو چاہتے ہیں چاہے وہ غلط ہو ان کے پیچھے چلنا پسند کرتے ہیں۔ یہ قائد اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے ماننے والے جو صحیح معنی میں ہیں کہ انہوں نے اپنے پیچھے لوگوں کو چلائے، لوگوں کے پیچھے نہیں چلے۔ ان کے جذبات تو ایسے ہی تھے، برانگیختہ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکم کے آگے قائد نے بھی سر جھکایا، اور پھر قائد کے حکم کے آگے صحابہ کرام نے بھی سر جھکایا۔ انا کی جذبات کی تسکین تو وہ لڑ کر سکتے تھے، لیکن ایسے موقع پر انہوں نے تلوار تک نہیں لہرائی، اور یہ صلح ہوئی۔ اب جب وہ عمرے سے رک گئے تو لازم بات ہے کہ حالت احرام میں تھے، احرام سے نکلیں کیسے؟ تو اس موقع پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے جانوروں کو حرم شریف میں بھجوا دیں تاکہ وہاں ان کی قربانی ہو جائے۔ جب قربانی ہو جائے تو آپ اپنا سر منڈوا دیجیے، احرام کھول دیجیے، یہ حکم۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو کہا کہ اپنے اپنے جانور حرم میں بھجوا دیں، جو وہ لے کر آئے تھے مدینہ منورہ سے، وہاں بھجوا دیے گئے، وہاں ان کی قربانی ہو گئی۔ جب آپ کو علم ہو گیا کہ قربانی ہو گئی سب جانوروں کی، تو آپ نے تمام صحابہ کرام سے کہا کہ اب آپ اپنے سر کے بال منڈوا دیں، احرام کھول دیں۔ لیکن صحابہ کرام کے لیے غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی، یعنی وہ اس قدر رنج و غم کی کیفیت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ سارے صحابہ کرام بیٹھے رہے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ بھئی اپنے سر کے بال منڈوا دو، احرام کھول لو، قربانی ہو گئی۔ صحابہ کرام پھر بھی بیٹھے رہے۔ کہاں تو وہ کیفیت کہ وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، یعنی عقیدت کا ایسا مظاہرہ، اور کہاں یہ کہ آپ نے 2 مرتبہ ارشاد فرمائے لیکن سب بیٹھے میں خاموش۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھیں، ان سے جا کر کہا کہ تم مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں، کیونکہ صحابہ کرام کو میں 2 دفعہ کہا لیکن وہ بیٹھے ہوئے، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ تو حضرت ام سلمہ بڑی عاقلات میں سے تھیں، بہت ہی عقل مند خاتون تھیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ خیال مت کیجئے ان کی طرف کہ انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ بات یہ ہے کہ اس وقت وہ ایسی کیفیت سے 2-4 ہیں، اصل میں نافرمانی نہیں کرنا چاہتے وہ، اور نہ نافرمان ہیں، لیکن غم کی ایسی کیفیت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو صلح کی گئی ہے، دب کر جو کی گئی ہے، تو اس وجہ سے وہ خاموش ہیں کہ دیکھیں بھی شاید کچھ اور
حکم ہو سکتا ہے لڑائی کا حکم دے دے، ہو سکتا ہے کچھ ہو۔ آپ یہ کیجئے کہ آپ باہر تشریف لے جائیں اور اپنے سر کے بال منڈوا دیں۔ آپ کے بال جب دیکھیں گے کہ آپ سر کے بال منڈوا رہے ہیں تو باقی سب بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں گے، پھر آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ باہر تشریف لائے اور ایک صحابی کو بلا کے کہا کہ میرے سر کے بال مونڈ دو۔ انہوں نے سر کے بال مونڈ دیے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال منڈوا رہے ہیں تو سوچا کہ ہم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ غیرت مند ہیں؟ چنانچہ سب صحابہ کرام نے سر کے بال منڈوا دیے اور سب نے احرام کھول دیے۔ اب آپ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اصل میں یہ کہ دیکھیے حضرت ام سلمہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم درجے میں بہت کم تھی، لیکن آپ نے ان سے مشورہ کیا۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ آدمی سے بڑوں سے نہیں چھوٹوں سے بھی مشورہ کر سکتا ہے، اور بعض اوقات چھوٹے بھی ایسے مشورہ دے سکتے ہیں کہ جو درست ہو اور جس پر عمل کر کے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، البتہ اہلیت دیکھیں، اہلیت ہے یا نہیں۔ اب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ میری بیوی میں کتنی صلاحیت ہے، عقل ہے یا نہیں، اور کیسی عاقلہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عالمہ بھی تھیں، عاقلہ بھی تھیں، ماشاءاللہ بہت عقل مند خاتون۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اور بھی دیگر صحابیات میں بڑی بڑی مفتی بھی ہوئی ہیں اپنے زمانے میں، اور بڑے صاحب علم ہوئی ہیں، صحابہ کرام ان میں سے بہت سو کے شاگرد بھی رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ مشورہ ایسے آدمی سے لیں کہ جو اہلیت رکھتا ہو اور جو آپ کے راز کو راز رکھ سکتا ہو، امانت داری کی صفت اس میں ہو، دیانت داری کی صفت اس میں ہو، تاکہ جب وہ مشورہ دے تو اس کے مشورے پر آپ کو عمل کرنے کے بعد پریشانی نہ ہو۔ البتہ یہ بات میں نے عرض کر دی کہ مشورہ دیانت داری سے دیا جائے، لیکن جس کو مشورہ دیا جا رہا ہے اس پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ ضرور مشورے پر عمل کرے، اس کی مرضی ہے کہ مشورے پر عمل کرے یا نہ کرے۔ ہمارے ہاں آج عام طور پر اگر کوئی کسی کو مشورہ دے دیتا ہے اور دوبارہ اس سے مشورہ لے لے یا تیسری مرتبہ لے لے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب انہیں کون مشورہ دے، یہ بات تو مانتے نہیں ہیں، انہیں تو ہم 10 دفعہ یہ بات کہہ چکے، ہم انہیں کو مشورہ نہیں دے سکتے، یہ ہماری بات مانتے ہی نہیں، انہیں اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا، حکم نہیں دیا بلکہ مشورہ دیا تھا کہ تم اس نکاح کو برقرار رکھو، ختم نہ کرو، جو حضرت مغیث کے ساتھ تھا۔ تو حضرت بریرہ نے فوراً پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ یہ آپ جو فرما رہے ہیں یہ حکم ہے یا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حکم نہیں دے رہا میں، بلکہ میرا مشورہ ہے۔ تو فرمایا پھر تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آزاد ہوں، میں اس پر عمل کروں یا نہ کروں، اس لیے کہ آپ کی شریعت نے یہ ہمیں حق دیا ہے کہ مشورے پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، آپ کی مرضی ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دی یہ بات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا برا نہیں مانا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے ہیں وہ برا نہیں مانتے تو ہم اور آپ برا کیوں مانیں؟ اس لیے آپ دیانت داری کے ساتھ جو بہتر بات سمجھتے ہیں اس کے مطابق مشورہ دے دیجئے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کا اختیار۔ تو یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ اس میں بہت سی کمی کوتاہیاں آج سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شریعت کے حکموں کے مطابق بات کرنے کی، کہنے کی، سننے کی، اور اسی طرح مشورے کے بارے میں جو احکام شریعت ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔